صلی اللہ علیہ محمد. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پر ہماری ٹیم کا اور اس کی پوری ٹیم کا. سب سے پہلے ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے ہومیوپیتھی. بینگ اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو چنا ہے اپنے خاص مقصد کے. ان مقصد میں ہماری جو کام ہے وہ اتنا ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے. اس نالج بیس پر ہم کسی مریض کو جب دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس کو کوئی دوائی جب پرسکرائب کرتے ہیں، شفا مل جانے اللہ ہوتی. لیکن انسان کو جو عقل اور شعور جو دیا ہے، یہ عقل اور شعور صرف اس لیے دی ہے کہ تاکہ آپ اس میں ڈیفینیشن کر سکیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اسی طرح علم دیا تھا. علم آپ نے سنا ہوگا دور جدید، قدیم دور، جدید دور. آج کا دور ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریکوائرمنٹ بھی جو ہے وہ بھی ہوتی ہے. چاہے وہ کوئی سا بھی دور ہو، ہر دور کے اندر ہمیشہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے، نئی نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو، اس چیزوں پر توجہ نہیں دیں گے، ہم پڑھیں گے نہیں، ہم اس پر کسی قسم کی انویسٹیگیشن نہیں کریں گے، تو یقیناً ہم پیچھے ہوں. سیم اسی طریقے سے جب ہم ہومیوپیتھک کی بات کرتے ہیں اور آج سے 200 سال پہلے کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ڈاکٹر ہنی مین کا جو دور تھا، یا آج چلے جائیں، آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں، 25 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹر کیا ہوتا تھا کہ ایک ٹیبل رکھی ہوتی تھی، گولیاں رکھی ہوتی تھیں، کوئی بھی آ گیا وہ کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا، آپ نے لکھ دیا، ان کو میٹسومی کا دے دو. کوئی اس کی جو ہے ایویڈنس بیس آپ کے پاس ریسرچ نہیں تھی. جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی گئی، جیسے جیسے موٹیویشنس آتی گئی، اسی طریقے سے ہومیوپیتھک کی ترقی کرتی ہے، اسی طریقے سے ایلوپیتھک کی ترقی کرتی ہے. اس ترقی کے دور کے اندر جو آگے نکل گیا وہ آج ہاسپٹل بنا گیا. آپ یہ بتائیے پورے پاکستان کے اندر سوائے KMC ہومیوپیتھک ہاسپٹل کے علاوہ کتنے ایسے ہاسپٹل ہیں؟ اور دور جدید کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ یہ ہاسپٹل جس میں آپ بیٹھے ہیں ایلوپیتھک ہاسپٹل، اور بینگ اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ دور جدید کی اور ڈاکٹرز کی محنت کی وجہ سے آج آپ یہاں پر بیٹھ کے لیکچر دیں. جب آپ کوئی بھی میڈیسن جو آتی ہے، یقیناً آپ اس کو پڑھتے ہیں. کس چیز سے پڑھتے ہیں؟ میٹریا میڈیکا سے. کس کی میٹریا میڈیکا؟ بوری کی، کاشی رام کی. اس کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اندر ان دوائیوں کی پوری ڈیٹیلز ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں کیا ہوتا ہے؟ تجربات ہوتے ہیں. ہماری سمجھ میں جب کوئی کیس نہیں آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ میٹریا میڈیکا ریفریٹری سے دیکھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پرانی ڈاکٹر کون ہے، ایلن کیا دیتے تھے، کاشی رام کیا دیتا تھا. اس کیس میں ہم وہی ریپیٹ کرتے ہیں، ہم اپنا ذہن استعمال نہیں کرتے. اگر ہم دیکھیں، ریسرچ بیس کریں کہ کیا اس کا جو ہے، اگر کسی کے تکلیف ہے، کوئی بھی جسم کے اندر، اگر باڈی کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی خرابی اگر ہو جاتی ہے، جب وہ آپ کے پاس آتا ہے، جب تک کہ ہم اس کی سینسیشن، لوکیشن، موڈیلیشن، کیوں ہو رہا ہے، کس وقت ہو رہا ہے، کیوں، کہیں پر بھی جہاں پر کیوں آئے وہاں پر آپ کو ریسرچ کرنی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں کہ ہم نے کہ ہومیوپیتھک جو ہے وہ آپ کا سائن اور سمپٹمس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. نو سائن سمپٹمس، بالکل بارش آتی ہے اس سے پہلے اس کے سائن آتے ہیں. ہر چیز کے سائن اللہ تعالیٰ پہلے دے دیتا ہے. اسی طرح بیماری بھی جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے کسی کو تو اس کے سائن آ رہے ہو اور سمپٹمس آ رہے ہو. ہم سائن کو سامنے رکھتے ہیں، سمپٹمس کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد وی پرسکرائب دا میڈیسن. اوکے، ٹیک دس ون میڈیسن. لیکن اگر ہم جیسے جیسے یہ سائن سمپٹمس کے ساتھ پھر اس کے اندر مزید جدت آتی گئی. آج جو ہے ایک ٹول جس کو ہم کہتے ہیں، ایک ٹول پیتھولوجیکل ٹول. پیتھولوجیکل ٹول یا وہ ایویڈنس اگر ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم اس کو کیسے، ہم کیا سائن اینڈ سمپٹمس میں، فار ایگزامپل اس کی مثال ہے، ایک آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے
کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں پر درد ہے. کیا آپ ڈائگنوز کر لیں گے درد کس ٹائپ کا ہے؟ کس ٹائپ کا درد ہے؟ کیا گیسٹرک کا ہے، کیا اس کی کڈنی کا ہے، انفلیمیشن کا ہے، ہائیڈرونیفریسس کا ہے، اس ٹائپ آف پین کس طرح کا اس کے درد ہے؟ یقیناً آپ اس کو دیں گے. جائیے ٹیسٹ کروا کے لے کے آئے. جب وہ ٹیسٹ کروا کے لے کے آئے گا تو آپ کے پاس اس میں سے بہت سارے ایویڈنس ہیں جو آپ کے پاس آ جائیں گے. کیا ہائیڈرونیفریسس تو نہیں ہے؟ کیا اس کے اسٹون تو نہیں ہے؟ کیا اس کی شلنگ تو نہیں ہوگی کڈنی؟ جیسے جیسے چیزیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی ویسے ویسے آپ کے مائنڈ میں دوائیاں چل رہی ہیں. آپ کے پاس کوئی بھی ایک ڈاکٹر جب کلینک پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے پاس جب کوئی بھی جب ڈاکٹر جب پیشنٹ آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جس وقت وہ جب بات کر رہا ہوتا ہے اس وقت آپ کے ذہن میں دوائیاں چل رہی ہیں. کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو کامن ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے خارش ہے. آپ کے ذہن میں پہلی دوائی آئے گی سلفر. کیا سلفر ہی صرف دوائی ہے اس کو؟ بہت ساری گریفائٹس بھی اس کے اندر بہت ساری دوائیاں. لیکن ہم اس کو کون سی دیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ جب تک کہ ہم اس کو انٹروگیٹ نہیں کریں گے پراپر طریقے سے، جس کو ہم کہتے ہیں کیس ٹیکنگ. اگر ہم مریض پہ جتنا ٹائم مریض کو دیں گے اتنی ہی اللہ تعالیٰ پھر آپ کو عطا کرے گا. یہ نہیں یہ دوائی، یہ نہیں یہ دوائی، یہ نہیں یہ دوائی. اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے آپ کی نیت. اگر آپ دور جدید ہمیشہ رہتا ہے میں نے اپنے طور سے پوری ایفرٹس کرنی ہے. دینے والی ذات وہ ہے، شفا دینے والی ذات وہ ہے. اپنے طور سے مجھے اس کے اوپر پورے اس کے کیس کو اسٹڈی کرنا ہے. جب ہم اسٹڈی کی بات کرتے ہیں اور پھر دور جدید کی بات کرتے ہیں تو اب ہمارے پاس ہر وہ چیز اویلیبل ہے اس وقت کہ ہم کسی بھی پیشنٹ کی میڈیسن تھرو ڈفرینٹ سافٹ ویئر استعمال کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں سے میٹریا میڈیکا نکالیں، اس کے نکالیں، اس سے آپ کمپیئر کریں. نہیں، بہت سارے ایسے سافٹ ویئر آ گئے، اے آئی ٹیکنالوجی آ گئی. ان ٹیکنالوجیز کے ساتھ معاشرے کے اندر جب تک کہ ہم اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں رہیں گے اس وقت تک ہم کبھی بھی کوئی بھی چیز کو ہم صحیح طریقے سے ڈیفائن نہیں کر پائیں گے. آج کا دور جس کو ہم کہتے ہیں جدید دور ہے، الیکٹرانک دور. اس دور کے اندر گفتار اور رفتار ان دونوں میں ہمیشہ ترقی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی ہوتی جا رہی ہے. لیکن اگر ہم ایک ہی جگہ کے مینڈک بن کے بیٹھ گئے اور ہم نے اس میں اگر ہم نے اس میں ریسرچ نہیں کی تو نقصان کسی کا نہیں ہے، یہ کھلواڑ ہے کسی مریض کے ساتھ. تو سب سے پہلی چیز کہ ہمارے پاس آج کے زمانے میں یہ جو ہمارے پاس آپ کے پاس سب کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے. یقین کریں ایک وہ وقت تھا کہ ہم لائبریری میں جاتے تھے، بکس جو ہیں وہ منگواتے تھے انڈیا سے، خاص طور پر ڈاکٹر کاشی رام جی، ٹھیک ہے، اور کہاں سے کہیں ملتان کہیں سے وہ شیلف میں ہمارے پاس جمع ہوتے تھے. لیکن کتب بینی کا رجحان ختم ہو گیا. اب ہم صرف یہ کہتے ہیں مریض آیا، ہاں ٹھیک ہے، کچھ نہیں کرو، کمبینیشن دے دو صحیح ہو جائے گا. کیا آپ کا دل، آپ کا ضمیر اس بات سے مطمئن ہے وہ صحیح ہوگا؟ نہیں. اس لیے کہ کلاسیکل ہومیوپیتھی ہماری بیس ہے. ٹھیک ہے، نئے ہیں، آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں، آپ نے نہیں پڑھا، کوئی بات نہیں، آپ اس کو لیجیے. اور اسی دوائیوں میں دوائیاں کتنی ہیں؟ تقریباً 7,000 سے 7,500 کے قریب دوائیاں ہیں. ہماری پریکٹس کتنی ہے؟ 40، 100، 200، باقی کون پڑے گا. اور ایسی یقین کریں دوائیاں ہیں اس کے اندر کہ اگر آپ ایک ڈوز دے دیتے ہیں مریض کیوں خراب. لیکن وہ کس صورت میں؟ وہ اس صورت میں کہ جب آپ لگن سے، توجہ سے، پیشن کے ساتھ، یعنی جنون کے ساتھ جب آپ اگر کوئی بھی کام کریں گے خدا ہمیشہ آپ کو کامیابی دے گا.
لیکن اگر ہم یہ سوچیں گے نہیں ہمیں کمانا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دے گا آپ کو، ایسا نہیں ہے. لیکن اس کے اندر آپ کی مین چیز ہے جنون، مین چیز ہے آپ کی توجہ، مین چیز ہے آپ کی کنسنٹریشن، لائلٹی. کہ ہم اگر کسی کے ساتھ کسی کو اگر ہم دے رہے ہیں یا ہمارے پاس اگر وہ آیا ہے اور آنے کے بعد کیا ہم اس کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں یا جسٹ لائک اے پیشنٹ ہم دیکھ رہے ہیں. آج کیا وجہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ آپریشن کے نام سے ڈفرینٹ نام سے لوگ جو ہے لاکھوں روپے کا بل بنوا دیتے ہیں، جبکہ وہ صرف اور صرف اگر غور آپ کیجیے اور آپ نے کیا بھی ہوگا ایسا. امیون سسٹم فار ایگزامپل، اس کی مثال لے لیں. ایک پیشنٹ ہے الرجی، ریونائٹس، سائنوسائٹس. کیا ہے؟ امیون سسٹم کا کم ہونا. گھر کے اندر ہمارے پاس لونگ پڑی ہے، بوسٹر ہے، لیکن ہم اس کو میڈیسن دے دیتے ہیں. کیونکہ ہم اپنے ان کمپنیز کو ہم اس میں فائدہ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن بہت یعنی آپ کے کچن کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کی باڈی کا آپ کی سارا علاج ہے. اگر غور کریں، توجہ کریں، ہمارے جو یہ آپ کے ادرک، لہسن، جتنی بھی اوبیسٹی ہے اس کے اندر، پی سی او ایس میں، پی سی او ڈی میں، کن کن چیزوں ایسی کہ یہاں تک کہ کینسر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کسی مرض کو ایسا نہیں رکھا کہ اس کی دوا نہیں ہو، لیکن دوا اس کے لیے ہے کہ جو اس کو ڈھونڈ سکتا ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ میں تجسس ہے، آپ میں جو ہے خدا کی اگر مہربانی ہے، آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، اس مریض کے لیے بھی دعا کریں، اللہ سے توسل کریں اور یہ سوچ کر گارنٹی سے کہتا ہوں آپ پلازمو دے دیں، مریض صحیح ہو جائے گا. کیوں ہم پلازمو دیتے ہیں؟ پلازمو کا کام کیا ہے؟